خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلم پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ یکم محرم الحرام کا مہینہ، جہاں پر ہمیں یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہمارے لیے ضروری ہیں، وہاں پر ہمیں اپنے اسلاف کو یاد رکھنا، ان کی تاریخ کو یاد رکھنا، ان کی زندگی کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم سسر پیغمبر امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اب ہمیں تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، نواز پیغمبر کی شہادت کا واقعہ بچے بچے کو یاد ہے، اور حضرت امیر المومنین کی شہادت کا واقعہ بڑوں کو بھی یاد نہیں۔ سب سے بڑی ہماری غلطی اور کمی یہ ہے۔ اب حضرت دیکھیے، وہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نواز پیغمبر تھے، یہ سسر پیغمبر تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے سلام لانے والے تھے، وہ پہلے ہی بعد میں ہوئے، پہلے سلام لانے والے، اور ان کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی، اور آج تک دنیا کا کفر کہتا ہے کہ عمر بن خطاب ایک دفعہ پھر آگے، وہی عمر دوبارہ آ گیا تو دنیا میں کفر باقی نہیں رہے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اس میں شہید ہوئے۔ اللہ نے بازبان نبوت، یعنی اگر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضائل اور مناقب بیان کرنا شروع کر دوں تو کئی جمعے لگ سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن پاک کے اندر غالباً 27 مقامات ایسے ہیں، ان کی فضائل میں، فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت بتانے لگا ہوں۔ 27 مقامات ایسے ہیں جن کا نام ہے موافقات عمر۔ موافقات عمر نام ہے، یعنی موافقات عمر کا مطلب یہ ہے کہ 27 جگہ پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا، حضور ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے ویسے کر دیا۔ سمجھ آئیے میری بات کہ حضور ایسا ہونا چاہیے۔ ایک مثال دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، گٹھے مقام ابراہیم پر پہنچے تو ابن خطاب کھڑے ہو گئے۔ حضور نے کہا، بھائی کیوں کھڑے ہو گئے؟ حضور میرا یہاں 2 نفل پڑھنے کا دل کرتا ہے۔ اب جب یہ بات کی تو حضور خاموش، اس لیے اگر میں کہتا ہوں عمر نہیں پڑھ سکتے ہو تو میرا عمر ناراض ہوگا، اگر میں کہتا ہوں پڑھ سکتے ہو تو رب کو حکم نہیں ہے۔ ایسے خاموش ہوئے۔ اسی اسنا میں پیغمبر کائنات صلی اللہ کی ذات نے پیغمبر کی طرح جبریل امین کو بھیجا کہ جہاں جبریل میرے پیغمبر کے لیے اعلان کر دے، وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، آپ کے یار نے جس کی تمنا کی اس کو میں نے رب نے قرآن بنا دیا۔ یہ موافقات 27 مقامات پر ایسے وقت میں ایک ایک آپ کو گناؤں۔ تو اب وہ 2 رکعت نفل واجب الطواف کہلاتے ہیں۔ اگر جو عمرہ کرنے والا حاجی وہ نہیں پڑھے گا، اس کو عمرہ ہی مکمل نہیں ہوگا۔ واجب الطواف ہے وہ 2 عمر، واجب ہیں پڑھنے، ضروری ہیں پڑھنے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایسے مقام آپ کو عطا فرمائی، اور بعض زبان نبوت آپ کے لیے ارشاد ہوا، لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، اے عمر رب کعبہ کی قسم اگر میرے اوپر نبوت ختم نہ ہوتی اور یہ سلسلہ چلتا رہتا تو میرے بعد اگر اس دھرتی کائنات میں کوئی نبی بن کر آنا ہوتا، وہ ساری صلاحیت عمر تیرے اندر ہے، رب تجھے نبی بنا کر بھیجتا۔ کیا کیا بتاؤں ان کے بارے میں، کیا کیا ان کی بات کروں، وہ لیکن قربانیاں دے کر، جان دے کر دین کے گلشن کے اندر بہاریں لا کے دنیا سے گئے، جن کے بارے میں پیغمبر فرماتے ہیں، عمر تو جہاں سے جاتا ہے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے، جہاں سے جاتا ہے وہ شیطان راستہ بدل دیتا ہے، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے۔
اس لیے ہمیں اپنے اسلاف کی، اپنے بڑوں کی، جن کی دین کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، ان کی عزت، قدر، احترام، ادب ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ آج ہم بچوں کا نام کیوں عمر رکھتے ہیں؟ اسی محبت کے پیچھے رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کو ایک مقام دیا، ان کو عزت دی۔ اور تو اور میں نے 27 مقامات قرآن میں گنا رہا ہوں، پیغمبر علیہ السلام کے یار کی زبان سے نکلا، رب نے قرآن بنا دیا۔ اور بتائیے، تو اس لیے آج یکم محرم الحرام ہمیں جہاں ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تذکرے کرتے ہیں، یاد کرتے، ہمیں ان کو بھی تو یاد کرنا چاہیے۔ ان کا بھی اسلام کے لیے کتنی قربانیاں، حضور نے خود دعا کی، اے اللہ، حضور کے رب کے دربار میں، اے اللہ تو ان دو شخصوں میں سے اسلام کو عزت دے۔ ابی جہل یا عمر ابن خطاب کی وجہ سے رب نے عمر ابن خطاب کو انتخاب کر دیا۔ حضور کی دعا ہے، حضور کی دعا بن کر یہ آئے۔ حضور فرمائے اسلام کو عزت دے، اللہم اعز الاسلام، اللہ تو اسلام کو عزت دے۔ دو بندوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے اللہ نے عمر ابن خطاب کا، حضور کی دعا کا انتخاب بنا دیا۔ اس لیے ہمیں انہیں فراموش نہیں کر سکتے، بھول نہیں سکتے، ہمیں انہیں آج یاد رکھنا ہے۔ آج ان کی شہادت کا دن ہے، اور ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے شہداء اسلام کے لیے قربانیں دیں گے، سب کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، سب کی قبروں کو نور سے بھرے، سب بلند آواز سے آمین۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔